مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمائے بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ دسو جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہیں، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے۔ یہ ماہ شعبان معظم کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا اجر اکبر کا ثواب ہے۔ ماں باپ جس کے نہیں ہیں اس سے جا کے پوچھے کہ ماں باپ کی قدر و قیمت کیا ہے۔ ایک ماں جس گھر کے اندر رہتی ہو وہ گھر جنت کا گھر لگتا ہے، اور جب ماں اس گھر سے چلی جائے تو وہ گھر قبرستان لگتا ہے۔ ماں جگہ تبدیل کرتی ہے تو گھر سونا ہو جاتا ہے۔ ماں قبر کے اندر سو جاتی ہے تو بچہ رونے لگ جاتا ہے۔ آج تم اپنی ماں کو قبر میں لٹا کے رو رہے ہو، کل جب تمہاری ماں تمہارے لیے روتی تھی تب تم کہاں تھے؟ میرے استاد محترم، آپ نے مجھے ایک چیز بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ 3 بھائی تھے، ان کی والدہ جب بچے چھوٹے تھے تو والدہ سے پوچھا گیا ماں تو میری ہے، تیسرے نے کہا نہیں ماں تو میری ہے، دوسرے نے کہا ماں تو میری ہے، تو ماں مسکرا کے کہنے لگی ہاں میں تینوں کی ہوں۔ تو جب بچے بڑے ہوئے تو ایک نے کہا ماں تیری ہے، دوسرے نے کہا ماں تیری ہے، تیسرے نے کہا ماں تیری ہے۔ تو ماں کو انہوں نے کسی ایسی جگہ یتیم خانے میں جمع کرا دیا۔ تو جب وقت قریب آیا ماں کا تو انہوں نے فون کیا، تو ماں جب پاس آئی تو ماں نے کہا پتر میری ایک آخری خواہش ہے۔ بچوں نے کہا بتا ماں ہم پوری کر دیتے ہیں۔ تو کہا پتر یہاں پہ پنکھے نہیں ہیں، گرمیوں میں بڑی گرمی لگتی ہے، دل گھبراتا ہے۔ تو بچوں نے کہا ماں اب تجھے کیا، تیرا تو وقت قریب ہے، اب پنکھے لگوا بھی دیں تو تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو ماں نے بڑی دکھ بڑی بات کہی۔ اس نے کہا پتر کل جب تیری اولاد تجھے یہاں چھوڑ کے جائے گی تو تجھے گرمی لگے گی تو قبر میں مجھے بھی دکھ ہوگا۔ آج اپنی ماؤں کی خدمت کرو۔ مرد پہ سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، پھر ماں کا ہے، پھر ماں کا ہے۔ اور اگر آج آپ اپنی بیوی کے کہنے پہ اپنی ماں کو اپنے گھر نہیں رکھتے، اپنی بیوی کے کہنے پہ اپنی ماں کو پھل نہیں پوچھتے، عید شبرات نہیں پوچھتے، خوشی غمی نہیں پوچھتے، تو کل آپ کو بھی آپ کی اولاد نہیں پوچھے گی۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے 2014 کے اندر جب میری والدہ محترمہ کو پتہ چلا کہ میں اہل حدیث کے پاس جانا شروع ہو گیا ہوں، تو آپ نے مجھے سوٹیوں کے ساتھ مارا، اور اتنا مارا کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے میں نام کے میں انگوٹھے چومتی رہی، جس کے میں میلاد پڑھتی رہی، جس پہ میں درود بھیجتی رہی، اس کو نہ ماننے والے کہ تم پیچھے جاتے ہو۔ آپ نے مجھے 3 وصیتیں فرمائیں۔ آپ نے فرمایا داتا حضور گنج بخش فیض عالم کا آستانہ نہ چھوڑیں، ہر طریق بھول جائیں غوث پاک کی 11ویں نہ چھوڑیں، اور مر جائیں یا رسول اللہ کے ساتھ غداری نہ کریں۔ اور جب میں 2021 کے اندر جیل میں تھا تو میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میری ماں آج بڑی خوش ہے۔ تو مجھے تو اتنا پتہ ہے انہوں نے مجھے پتہ نہیں کس لیے گرفتار کیا تھا، مجھے اتنا پتہ ہے میں ناموس رسالت کی خاطر گیا تھا، ختم نبوت کی خاطر گیا تھا۔ تو جو میں نے قید و صحبت کی جیل کاٹی تو مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں نے اس نام کے ساتھ غداری نہیں کی، میں لکھ کے دے کے نہیں آیا، میں نام کے نعرے نہیں لگاتا رہا اور باہر آ کے کچھ اور نہیں کہتا رہا۔
میں تب بھی یہی کہتا تھا جب میری ماں زندہ تھی، لبیک یا رسول اللہ، اور آج 9 سال بعد بھی میں یہی کہوں گا کہ لبیک یا رسول اللہ۔ اپنی ماؤں کی خدمت کرو۔ مجھے کم بخت انسان کو آج اپنی ماں کو ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ جن کی مائیں وصال کر چکی ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے لیے اصالِ ثواب کیا کریں اور ان کے عزیز و اقارب کو مل کے رکھا کریں، ملا جلا کریں اور اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ جن کی مائیں سلامت ہے ان کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور جن کی پردہ فرما گئی ہیں میری والدہ سمیت ان تمام کو سیدہ کی کنیزوں میں شمال عطا فرمائے۔ آمین بجاہ الامین۔